السلام علیکم کتون کو اوریدون کو موږ د نورنګ چې کوم ډرین ده د سیټي کوم ډرین ده ماشاءالله ډېر ټیم راسې په دغه روډ باندې چې کومه ده چار لګیا وه هغه روډ ماشاءالله کمپلیټ سو ورسره چې کوم ده سینټر میډیا چې کوم ورته درمیاني دیوار هغه هم کمپلیټ سو ماشاءالله هغه ته ورسېده په کوم ډرین ده په هغه باندې چار لګیا ده نو خلق شکایات کوي بار بار چې یو سیټ نیمه پورې خو تقریبا ډرین راغی کمپلیټ سو ورسره چې کوم ده محله ګلباز پورې چې کوم ده هغه ډرین کمپلیټ سو ورسره چې کوم ده دې سیټ باندې تاسو به په نظر راځي هغه ډرین چې کوم ده نیم پاته ده نو دلته نسپاک ول چې کومې د کمپنۍ والي انجینیران دي او قومي متن پارټي امیرزاده خټک صاحب هم دلته موجود ده نو دونه به اوس د دو ویوز باخلو د دو موقف باخلو چې آیا دا ولې دا څه وجوهات دي چې هلته ډرین چې کوم ده هغه گهرایي زیاته ده ته محله ګلباز پورې چې کوم ډرین کمپلیټ سو نو هغه گهرایي زیاته ده ورسره دا ده چې کوم دغې نه کوم ډرین شورېسلی ده دلته د گهرایي چې کومه ده مطلب چې کوم کمه ده دا څه وجوهات دي اول موږ سره د دې قومي وطن پارټي ضلعي صدر امیرزاده خټک صاحب موږ سره موجود ده د ده ویوز باخلو چې آیا دې حوالې سره د څه ویو دي د څه خیالات دي السلام علیکم ولید بھائی ډیره شکریہ ډیره مهرباني چې تاسو د موږ نورنګ کومه مسله یې چې تاسو موږ سره هر ټایم شانه بشانه ولاړ یو په دغه وخت زه د ډرین چې کوم سیوریج روډ دی پاره هغه ده چار لګیا ده چونکې تاسو ته لیدو سي چې کوم د اډې سیټ ته کوم ډرین جوړ ده ایک بیډ لاندې ده چې کوم مخ ته د تاڼې سیټ ته د محله ګلباز نه بعد کوم ډرین بیډ اچېږي زیات ډېر پاس لیول منې ده چیک ده چې د موږ د عوام د موږ په نظر منې دا مشکله ده چې دې ته لا د روډ اوبه ورشيږي سي او هغه سیوریج ته لاړې سي نو په دغه وجه باندې زه دلته نسپاک ول ما سره ولاړ دي د کوم روډ نشي ول کسان دي یو ته ما دا ویل چې د کوم د سترګو لیدلو خبره ده لا د موږ هغه خبره ده یې مطابق دا ټیک نه ده نو تاسو په دغه باندې لکه صرف زبانی جمع خرچ ول کار مکو تاسو چې کوم د پراپر دا نقشې منې کوم شایع چې دله د هغې مطابق یې وکړو نو هغې دپاره زه نن دلته په دا سایډ باندې موجود یم او دو سره هم په دغه شي باندې ډسکس کوم چې آیا دا شای ولې او د چا په وینا باندې دا څه آیا د موږ نورنګ کوم کار ده صرف د لاس تېرولو حد باندې لګیا ده که نه موږ ته کار کېږي چې کوم موږ مخته کار ولیده دغه شی اوس د ډرین پوزیشن چې کوم دا آکوشلای نه ده او یې نه بعد میټیریل لحاظ باندې هم ټیک نه ده دا موږ سره د کومه کمپنۍ ده کوم دو روډ چې کومه چار وکړه سره چې کوم د ډرین ده کومه په هغه باندې کومه چار لګیا ده د کومه نسپاک چې کومه کمپنۍ ده دو انجینیران دي موږ سره د دو یو انجینیر صاحب هم موجود ده د دو ویوز باخلو دو نواز صاحب چې آی دې حوالې سره دا څه وایي اردو میں بات جی صاحب یہ اس کے متعلق میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا بیڈ اوپر ہے اس کا بیڈ اس لیے اوپر ہے کہ جہاں پہ ہماری ویٹس کم آ رہی ہے ادھر ڈیزائن ہم نے چینج کر دیا ہے اس کا بیڈ اس لیے ڈاؤن ہے کہ اس کی سلوپ اس سائڈ پہ جا رہی ہے دونوں سائڈ پہ جا رہی ہے اس کی سلوپ جا رہی ہے تھانے والی سائڈ پہ اس لیے ہمارا اس کا ادھر ڈیزائن جا رہا ہے اس لیے اس کا یہ بیڈ ہم نے یہاں پر رکھا ہوا دوسرا ادھر ہماری ویٹس کم ہے اس لیے اس کا ڈیزائن چینج کر دیا ہے میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے پوچھا کہ اس کا نقشہ تو کسی نے پاس کیا ہوگا پاس کیا ہے وہ خود آتے ہیں سائٹ کا وزٹ اس نے کیا ہے کہ یہ بیڈ جو اوپر ہم نے رکھا ہوا ہے آیا یہ پہلے جو روڈ بنا ہوا ہے اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یہ انجینئر کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں یہ مجھے بتا دیں آپ جانتے ہیں لیکن میں اس لیے
میں اس لیے دے رہا ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے جب بن جائے گا پھر دیکھنے پر پانی کدھر جا رہا ہے. پہلے ہم کیسے آپ کو بتا دیں. انجینئر صاحب خٹک صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عوام جو ہے نا شہری شکایات کر رہے ہیں کہ جو تقریباً یہاں پر جو ڈرین بن گیا کمپلیٹ ہو گیا ہاں جی اس کی جو ہے نا گہرائی زیادہ ہے, اس کی گہرائی زیادہ ہے. ہاں جی اور یہاں پر ابھی جو ہے نا آپ نے سٹارٹ کیا کام, ہاں جی اس کی گہرائی بہت کم ہے کیونکہ یہاں پر جو دکانیں ہیں اور یہاں پر جو آبادی ہے شہری آبادی ہے ان کی گہرائی بہت زیادہ. تو یہاں پر جو ہے پانی جو ہے نا آپ کس طرح یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر اس ڈیم میں آبادی کا پانی ادھر سے کراس نہیں کرنا, ہم نے صرف روڈ کے پانی کا ریمنگ کرنا بس. باقی آبادی کا پانی جدھر جا رہا ہے پہلے جا رہا ہے اس کا ان کا آپ یہ آپ کا موقف ویوز ہے, آپ کا ویوز یہ ہے کہ آپ نے یہ ڈرین جو آپ بنا رہے ہیں یہ آبادی کے لیے نہیں ہے, روڈ کے پانی کے لیے بس, میں روڈ کے پانی کے لیے. میں یہ پوچھ رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے یہ آبادی کے لیے نہیں, وہ ہمیں بھی پتہ ہے. آیا روڈ کے پانی اس پہ روڈ کے پانی اس سے جائے گا. اچھا ہاں جی روڈ کا پانی اس میں جائے گا. دوسری بات آپ نے کہا کہ روڈ پہ کوئی وہ آپ کو دکھائی دیے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہو. کل اس کے لیے جو وہ مٹیریل بن رہے تھے تو وہ تو روڈ کے اوپر ہی بنے, وہ آپ کو آگے ہم دکھا سکتے ہیں. یہ چیزیں پہلے بھی ہو سکتی تھی نا, روڈ یہ جو اس کا اسفالٹ ہوا ہے اس سے پہلے ہو سکتی, اس کے بعد اس پہ ہوا ہے ابھی وہ بھی جم گئے, یعنی روڈ کا جو وہ ہے وہ خراب نہیں ہوگا اس سے. وہ جب اس کی ہم پینٹ کریں گے نا پھر اس کی پوری صفائی کریں گے, صفائی کر کے پینٹ کریں گے, کیٹائز لگائیں گے, پھر اس کے بعد دیکھ لینا. ابھی کام کنسٹرکشن ان پروگرس ہے, ورک ان پروگرس ہے. ابھی ہم آپ کو کیسے بتائیں گے یہ سارا صاف ہو گیا. نہیں یہ مقصد میرا نہیں ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بجری وغیرہ سیمنٹ اس پہ ترکول کے اوپر بنائے گئے ہیں کل رات کو, اس کے اوپر ہم خشک مٹیریل رکھتے ہیں, بناتے نہیں ہم. نہیں میں دکھا سکتا ہوں نا, ہماری مکسر مشین ہوتی ہے اس میں مکس ہوتا ہے. تو جو نیچے پڑی ہوئی ہے اس کا میں وہی کہہ رہا ہوں جب اس کا روڈ کا ہم صفائی کر کے اس کا پینٹ کریں گے, وہ سارا صفا کریں گے پھر پینٹ ہوگا, ویسے پینٹ نہیں ہوتا. ابھی ہم جو آپ سے گزارش کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ منڈے کو پراپر جو اس کا انجینئر ہیں آپ تو ہیں, آپ کے اوپر ہم وہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں, لیکن جو انجینئر ہیں اس کو آپ بلا لیں. میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں اس کی سیٹسفیکشن دے دے کہ یہ بالکل یہ جو کام ہے یہ معیاری ہے اور آگے بھی اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ تو بنا لیں گے, آپ تو یہاں کام تک ہے نا, ہم نے تو یہاں رہنا ہے. کل آپ چلے جائیں گے, اس کے بعد بکتنا تو ہم نے روز روز تو یہ روڈ اور یہ نالے تو نہیں بنتے. تو اس کے لیے ہمارے سیٹسفیکشن کے لیے جس انجینئر نے یہ نقشہ پاس کیا ہے اس کو آپ منڈے کو بلا لیں, اور یہ لازمی ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ ادھر ہی ہوں گے. یہ ہمارے یعنی اس پہ آپ خفا بھی نہ ہو, اس لیے کہ یہ ہمارے عوام کا وہ حق ہے کہ ہم اس کے اگر ہم چیک اینڈ بیلنس آپ کے ساتھ کریں گے تو آپ کا بھی کام اچھا جائے گا, ہمارا بھی یعنی علاقے کا کام اچھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. خٹک سے آپ شہری لوگ بہت زیادہ شکایت کر رہے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے اس میں میٹیریل بہترین میٹیریل استعمال نہیں ہو رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے کیا ویوز ہے؟ یہ تو بالکل اس کا تو بتانا ہی وہ نہیں ہے کہ ہم بتا دیں, یہ تو صاف ظاہر ہے. جو ابھی میں نے نواز صاحب کو بھی کہا ہے کہ کل اس پہ جو کام ہو رہا تھا, اگر ایک جس کا یہ مکسچر مشین کا ذکر کیا کہ اس پہ ایک سیمنٹ وغیرہ میں بجری وغیرہ اس کا جو کرش بنتا ہے وہ روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے اور وہ اتنا غیر معیاری کہ اب گاڑیوں کے وہ ٹائر کے ساتھ وہ جا رہے ہیں, تو کل یہ کیسے ہوگا کہ یہ ہم کہیں کہ یہ معیاری ہے. اسی طرح جو درمیان میں سینٹرل میڈیا بنائی گئی ہے اس کے آپ وہ چیک کر لے, میری حساب سے تو یہ معیاری نہیں ہے. باقی ہمارا بزرگ ہیں نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ معیاری ہیں, تو ہم اس کے لیے ہم نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے کہ جس انجینئر نے یہ نقشے وغیرہ پاس کیے ہیں آپ اس کو منڈے کو بلا لیں تاکہ ہم اس کے ساتھ بات کر لیں کہ اگر معیاری ہیں چلو ہم اس کے بات مان لیتے کہ معیاری ہیں. آیا آپ جب اسفالٹ کر رہے تھے درمیان میں یہ کمبے لگے ہوئے ہیں, کیا یہ پہلے ہٹانا ضروری تھی یا ڈائریکٹلی راتوں رات آپ نے اسفالٹ کرنا ہی مناسب سمجھا کہ یہ ضروری ہے؟ میرے حساب سے کام معیاری نہیں ہوا ہے. ابھی اگر ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ معیاری ہے تو وہ ثابت کر کے دے دے. ہاں جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا نا اس وقت ہماری ڈیمانڈ تھی وابڈا والوں کو
کہ یہ ریموو کریں. ڈی سی صاحب کہتے تھے جی پہلے وہ ریموو ہو جائیں گے, لیکن ہم نے اتنا انتظار کیا, وہ نہیں کیا. پھر ہم نے تنگ آ کر پھر ہم نے اسفالٹ کر دیا. نہیں, یہ تنگ آنے والی بات تو نہیں ہے. کروڑوں روپے کا کرنا ہے نا, کمپلیٹ نہیں, یہ کمپلیٹ تو نہیں کرنا ہے. کروڑوں روپے کا پروجیکٹ ہے, اس پہ ہاتھ تو نہیں وہ صاف کرنا ہے نا. سارے بات آپ کی ٹھیک ہے. اگر آپ ہمیں گارنٹی دے سکتے ہیں کہ کل کو یہ ہمیں اور اس کے لیے فنڈ ملیں گے, یہ بھی ہمیں 30 سال کے بعد ملے ہیں. اگر 30 سال کے بعد ایک روڈ بن رہے ہیں اور اس بھی وابڈے والے کے خٹک سے زیادہ تقریباً پاکستان بننے کے بعد یہ سب سے زیادہ بڑا منصوبہ ہے. بالکل بڑا منصوبہ ہے. اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہو کر ہم نے سفال کی, تو آپ نے اس سلسلے میں دیکھو آپ کی کنسلٹینسی ہے. 1 منٹ سر جی, آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے؟ لیٹر سب کچھ آپ نے پیسکو چیف کو لکھا ہے؟ سب کو لکھا ہے. تو آپ نے کام بند کرنا تھا کہ ہمارے لیے یہ جو کمبے ہیں وہ نہیں ہٹا رہے ہیں. ہماری ویکلی ہوتی ہے ڈی سی صاحب کے ساتھ میٹنگ, ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ آتے ہیں. ہر میٹنگ میں سب سے پہلے مین ایشو یہی ہوتا ہے کہ پول نکالے. کام بند کرنا تھا کہ ہم ایسا کام تو نہیں کر سکتے کہ غیر معیاری اور غیر اسی طرح بس ہاتھ صاف کر دے. آپ نے کام بند کرنا تھا, پھر ہم جانے, ہماری انتظامیہ جانے, ہم اٹھ کھڑے ہوتے کہ کام کیوں بند ہوا ہے. آپ نے اپنی طرف سے جو آپ کا ڈیوٹی بن رہی تھی, آپ کی ڈیوٹی تھی, آپ نے کام بند کرنا تھا کہ یار جب تک یہ نہیں ہٹاتے یہ جو کمبے ہیں تب تک تو ہم اسفالٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ قانوناً ٹھیک بھی نہیں ہے, ہم کیسے ڈالیں. پھر آپ لوگوں نے کیوں ڈالا؟ جو ہمارا تھا ہم نے لیٹر بھی لکھے ہیں, میٹنگ میں بھی بتایا, سب کچھ بتایا. نہیں مانتا ہوں کہ نہیں ہوا, تو پھر آپ نے کام بند کرنا تھا. اسفالٹ تو ہم نے کر لیجیے, یہ تو نہیں ہے اس کو بند کر کے. اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ نے صرف اس پہ ہاتھ صاف کیے ہیں کہ بس کمپلیٹ ہو جائے اور بجلی نکل جائے, ٹھیکیدار کا کام نکل جائے, باقی اللہ کرے یہ لوگ باڑ میں چلے جائے. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے, میں جو کہہ رہا ہوں یہ ثابت کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ہوائی باتیں کر رہا ہوں, یہ میں گراؤنڈ پہ کر رہا ہوں, اور نہ میں یہ میں پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. میں بھی حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں نا. جو بات میں کہہ رہا ہوں جینون نہیں ہے, ہماری کو جینون نہیں ہے کہ ہم ہر میٹنگ میں بتا رہے ہیں لیٹر لکھے ہیں. تو کام نہیں کرنا تھا, کام بند کرنا تھا. آپ نے کام بند نہیں ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہے درمیان میں, کون سا قانون آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بندہ ہٹ نہیں رہے ہیں تو آپ اس کو گیئر لگا کر اس کو گاڑی پہ اڑا دو؟ ایسا تو کوئی بھی قانون نہیں دے رہا ہے نا. تو آپ لوگوں نے کیسے سوال ڈال دیا؟ سوال تو ہم نے پروجیکٹ تو کمپلیٹ کرنا نا. وہی بات نہیں نا, یہ کوئی سالوں کا پروجیکٹ تو ہے نہیں, 1.5 کلومیٹر کا پروجیکٹ ہے, تو اس میں کتنا عرصہ لگائیں گے ہم؟ آپ جب کام بند کر دیتے نا تو ہم سیاسی لوگ اس پہ اٹھ جاتے نا کہ اگر آپ لوگوں نے وابڈا کو پیمنٹ بھی کی ہوئی ہے, یہ کیوں نہیں ہٹا رہے, تو وہ ہٹا دیتے, آپ کا کام نکل جاتا, آپ اسفالٹ کر دیتے. ہفتہ ڈیڑھ اس پہ وہ ہو جاتا, لیٹ ہو جاتا. آپ تو کنسلٹینسی کر رہے ہیں, آپ کو کون سی تکلیف کی بات کرتے ہیں؟ ہم نے تقریباً 2 مہینے اسفالٹ روکی رکھی ہے, اسی لیے ایگریگیٹ بیس ڈال دیا, اسفالٹ نہیں کیا ہم نے. نواز صاحب میری بات سنو. ہاں جی, آپ ٹھیکیدار نہیں ہے, آپ کنسلٹینسی کر رہے ہیں. آپ نے اس پہ آپ کی آبزرویشن آتی کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. آپ کا کام یہ نہیں تھا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کرنے کی طرف تاکہ ٹھیکیدار کو بل مل سکے, یہ آپ کا کام نہیں تھا. آپ کا کام تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہے ہیں, اور یہ میری کنسلٹینسی میں آپ نہیں کر سکتے, اور آپ نے کیا. یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ میری کنسلٹینسی میں یہ کام نہیں ہونا تھا, اور پھر بھی آپ نے کیا. ابھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے بھی آپ انجینئر کو بلاؤ, اور یہ جتنا کام ہوا ہے, میرا چچا بھی ٹھیکیدار رہا ہے, میرا والد صاحب بھی ٹھیکیدار رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں کام کو جانتا نہیں ہوں, جانتا ہوں, لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ عوام کو اس چیز پہ مجبور نہ کرے کہ وہ نکل آئے اور آپ کو آپ کے غیر معیاری جو چیزیں ہوئی ہیں وہ دکھا دے. آپ خود اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دے. آپ کا کام ہے. دیکھو آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اگر فائدہ آپ کو مل رہا ہے تو اس کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, اگر نہیں مل رہا ہے تو اس کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر دے. ٹھیکیدار کو بل نہیں مل رہا ہے تو اس سے آپ کا کیا, آپ نے تو اپنا کام کرنا ہے, تو اپنا کام کیجئے, اور یہ چیزیں آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی وہ پوائنٹ آؤٹ کر دے اور ساتھ میں اس کو بھی کر دے. تو اس سے یہ ہوگا
کہ ہمارا حق بھی ادا ہو جائے گا, آپ نے عوام کا حق پھر ادا کر دیا. اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ٹھیکیدار کی طرف سے آپ مائنڈ نہ کریں کہ آپ کو کچھ جا رہا ہے, اور اگر جا رہے ہیں تو پھر آپ وہ بھی بتا دیں کہ اوپر کس کس کو جا رہا ہے, تاکہ پھر ہم اس کے خلاف بھی اسی میدان میں آ جائیں نا. ہمارا جو پچھلا کام ہوا ہے نا, اس کی مانیٹرنگ ٹیم آئی ہے, وہ چیک کر گئی ہے, انہوں نے کام سیٹسفائی گئے. تو اس کا مقصد یہ ہوا ہے کہ کمبے درمیان میں لگی ہوئے ہیں اور وہ پھر بھی سیٹسفیکشن کی سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو ملے ہوئے ہیں. ٹھیکیدار کی طرف سے جو اس کے وہ لفافے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں. پہلا کام جو ہے نا تھانے صدر سے لے کر گنڈی چوک تک, ہاں وہ چیک کر گئے. وہ تو بارش چیک کر رہے ہیں, ابھی تو بارش ہوئی ہے نہیں. میں ابھی آپ کو بتا دوں, ہاں جی, اس روڈ پہ آپ نے ڈرائیو کیے ہیں خود؟ بالکل کرتے ہیں. گاڑی کس انداز میں چلتی ہے, ببلنگ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ تو کس نے کہا ہے کہ اس کے را میٹیریل ٹھیک وہ ہوئے ہیں؟ یہ ابھی آپ کو میں کس طرح میں اس کا حال بتا دوں گا کہ اس کا کیا حال نکلتا ہے. ابھی 2 سال تو ہو گئے ہیں اسفالٹ کو. آپ کدھر ہوئے ہیں یار, اس پہ گاڑی ببلنگ کرتی ہے کہ نہیں, جگہ جگہ پہ بیٹھ گیا ہے کہ نہیں, کدھر بیٹھا ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ابھی. اب آپ کہیں گے کہ ہاتھی سفید ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا. ایسے تو آپ یہ اس کا بھی کہیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھو ٹھیکیدار نہیں ہے کہ ہم آپ کو وہ کر رہے ہیں, آپ کنسلٹینسی کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام, اگر ایک کام غلط ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے, اس کو نہ میں نے پاس کرنا ہے اور نہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. نہ ہم پہلے کر رہے ہیں نہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ جو ہو رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے نا. کہتے ہیں یہ جو ہو رہے ہیں وہ کدھر ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی. میں نے آپ کو بتایا کہ کمبے روڈ کے درمیان لگی ہوئے ہیں, آپ نے اسفالٹ کیا, یہ ٹھیک نہیں تھا قانوناً. اس کے باوجود آگے سینٹر میڈیا آپ لوگوں نے بنائی, یو ٹرن پہ بات نکل آئی, ادھر سے آپ لگائے. ایک منٹ جب شروع میں میٹنگ ہوئی تھی نا, ڈی سی صاحب نے کہا تھا پہلا یو ٹرن رکھنا تھانے میں, دوسرا اینڈ پہ رکھنا, بس اس کے درمیان رکھنا. اس چیز کو میں نہیں لیتا, اس کو چھوڑو. پھر آپ لوگوں نے یہ جو پیدل راستے کے لیے چھوڑے ہیں, یہ کہاں پہ ہونے چاہیے تھے؟ یہ جو پیدل ہیں یہ تو آپ نے اوپر صرف 1-2 اینٹوں کا وہ فاصلہ, یہ تو نیچے ہونا چاہیے تھا نا. نیچے ہونا چاہیے, پھر موٹر سائیکل گزرتے, پھر تو اور ایکسیڈنٹ ہونا تھا. یہ جو جتنی آپ نے وہ سائز رکھی نا, اس میں موٹر سائیکل گزر ہی نہیں سکتا. یہ گزرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں نہیں گزرتے یار. پھر وہی ہاتھی سفید والی بات. یہ جو ہے نا سینٹر میڈیا میں اس کے اوپر گزارتے ہیں, آپ کو اسی بات کرتے ہیں. اگر ایک بندہ خودکشی پہ اترا ہے اس کو تو آپ بھی منع نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا. میں قانون کی بات کر رہا ہوں, میں جو فیزیبل ہو اس کی بات کر رہا ہوں. قانون میں تو ہے کہ اس طرح راستہ چھوڑے ہی نا. تو پھر اگر ہیں تو پھر آپ نے کیوں چھوڑے؟ کے لیے کم از کم پیدل سے جا سکتے. قانون کی بات میں کر رہا ہوں, اگر ایسا ہے کہ یہ نہ چھوڑے تو پھر آپ لوگوں نے کیوں چھوڑے؟ تو پھر کام ہی نہیں کرنے دیا ادھر, سینٹر میڈیم کا بند کرا دیا کام. اس کا مطلب یہی ہوا جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر تو وہی بات ٹھیک ہے. پھر آپ نے کنسلٹینسی کی جو ذمہ داری ہوا تو آپ نے نہیں نبھائی نا. پھر تو آپ نے ٹھیکیدار کے لیے جو کیا کہ کام میں وہ نہ نکلے. پروجیکٹ کو کمپلیٹ تو کرنا ہی ہے نا. پروجیکٹ کو اس طرح تو کمپلیٹ نہیں کرنا ہے نا کہ ٹھیک ہو غلط ہو بس کمپلیٹ ہو جائے, جان چھوٹ جائے. کوالٹی لی ہے ہم نے, پہلے بھی لی ہے اور آئندہ بھی لے رہے ہیں. نہیں, یہ کوالٹی کی بات ہے نہیں. آپ صرف آپ لوگوں نے کوانٹٹی پہ زور دیا ہے اور کوالٹی پہ کوئی وہ نہیں ہوا ہے. اور ہم آپ کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ میری عاجزانہ درخواست ہی سمجھ لیں. اپنے بڑوں کو بھی پہنچائے, آپ ہمارے بزرگ ہیں, اپنی انتظامیہ کو بھی پہنچا دے کہ اپنی جو اس کا سسٹم ہے وہ درست کر لے. ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا روایتی انداز ہے جس پہ ہم ادھر ہیں, ہم سیاست بھی صرف خدمت خلق سمجھ کر رہے ہیں. نہ ہم نے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ آج تک کھڑی کی ہے. آپ نے گنڈی چوک سے لے کر یہاں تک آپ نے کام کیا ہے. کبھی ہماری قومی وطن پارٹی کی طرف سے, بالخصوص میری طرف سے, کوئی آپ کو شکایت ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو منع کیا ہو. لیکن اگر ابھی غلط کام ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے غلط ہو رہا ہے.
تو یہ آپ اپنے بڑوں تک اپنے آفیسرز کو پہنچا دیں میری بات. اگر اس کے باوجود بھی ایسے ہی چل رہا ہے تو پھر آپ لوگوں کا جو ادھر جو چیزیں ہیں وہ ادھر ہی چھوڑ کر جانا پڑے گا, ٹھیکیدار کو بھی, اور باقی وہ آپ خود سمجھ گئے, وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا سر, یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. مہربانی. آپ کچھ خیالات اس حوالے سے کریں. میں تو جو ڈیزائن ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس کی 45 سینٹی ہائٹ ہے, 45 سینٹی کا ہے سپین ہے, تو وہ ہم بنا رہے ہیں. جو ڈرائنگ اپروو ہوئی ہے اس کے مطابق ہم شروع کر دیا, اور اس کی سلوپ تھانے کی طرف جانے وہ جا رہی ہے. خٹک سے اب بلکہ شہری یہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ تقریباً نورنگ بننے کے بعد جو ہے سب سے بڑا منصوبہ خدا را کے لیے, اس منصوبے کو بہترین طریقے سے بہترین مٹیریل استعمال کرے, کیونکہ آپ جائیں گے, آج آپ کل جائیں گے یہاں پر جو ہے نا, ہم اور یہاں پر جو شہری یہاں پر یہ لوگ اس کے لیے یہاں پر یہ چھوڑیں گے, لیکن خدا را ہے اور ہر شہری ہر بان یہ آپ سے اور ہر آفس یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کو جو ہے نا بہترین انداز میں کریں. ہم بہترین انداز میں کر رہے ہیں, لیکن جہاں کی جو پبلک ہے نا وہ کام نہیں کرنے دیتی ہمیں. جتنی پرابلم ادھر آئی ہے نا میں نے 30 سال میں کہیں پہ نہیں دیکھی. نواز صاحب ہمارے بزرگ ہیں, لیکن اس کی سوئی وہی اٹکی ہوئی ہے. میں نے اس کو پوائنٹ پہ بتایا کہ یہ پبلک آ جائے گی اس کام کو خراب کرنے کے لیے, پبلک آ جاتی ہے. بھائی ان کو روک دیں, بھائی یہ مکمل کرنے دیں, اس کے بعد آپ نے استعمال کرنا, ہم نے چلے جانا. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں. نواز صاحب ایک منٹ, میں ایک بات پوچھتا ہوں. ابھی آپ کام کر رہے ہیں, ہاں جی, میں نے کوئی کام روکنے کی بات کی ہے؟ آپ نے نہیں روکا. ہم سوال کرتے ہیں ادھر, ہماری پی ٹی آر چل رہی ہوتی ہیں, اوپر وہ گاڑیاں لے کر آ جاتے ہیں, بائک لے کر آ جاتے ہیں. اس کے لیے پراپر اپنا وہ طریقہ کار ہے نا, وہ آپ نے فالو کرنا ہے. ہم نے وہ فالو کرنا ہے, سارا کچھ کیا ہے, پھر وہ گلے پڑتے ہیں. میں نے جو کہا ہے یہ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری گزارش ہے, کام ہم پھر بھی بند نہیں کر رہے ہیں. یہ ہم اکاڑ بھی سکتے ہیں, یہ کوئی وہ اتنی بڑی بات نہیں کہ ہم کہیں کام روک دو. وہ اس کا ہر قسم علاج ہے. صحیح ہے. آپ ہماری جو ہم نے گزارش کی ہے وہ بس پہنچا دیں. اگر نہیں ہوا پھر اس کا بھی ہمارے پاس علاج ہے, وہ کر لیں گے پھر. ٹھیک ہے نا سر, تھینک یو. ماشاء اللہ دا نورنگ ڈرین کوم په دې باندې چار شوري ده نو ته محله ګلباز پورې د 2 ډرین کمپلیټ سے دی بعد اوس بیا 4 پر شوري سلا نو دی ولې سره خټک صاحب تفصیلی خبره وکړه د 2 چکمان اسپاک کوم کمپلین انجینیر صاحب تفصیلی خبره او په دغه خبره زور ورک چې خدای را د خدای د پر چې کومه 4 لګیا ده ډیر تقریبا 50-60 سال بعد د منصوبه راغلی ده چې دا منصوبه چې کومه بهترین په خپل انداز سره کمپلیټ سي. آیا دا نه چې سیمټو بجای چې کومه دغه سګې ولګي ټوله چې تاسو جو سبا ته شای چې کوم دا ډنګي ټول نو دغه دا مطالبه وکړه دغه کوشش ده وکړه